بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے نماز جمعہ کے بارے میں۔ جمعہ کے دن کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ سب سے اہم اور افضل دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کے لیے جمعہ کی نماز آنے کے بعد کسی بھی اور قسم کی مشغولیت اختیار کرنا درست نہیں، اور ہر عاقل و بالغ کو جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے، کیونکہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے، سوائے 4 طرح کے لوگوں کے: غلام و مملوک، عورت، بچہ اور مریض۔ ایک ہو گیا غلام و مملوک، دوسرا عورت، تیسرا بچہ اور چوتھا بیمار شخص۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے، اور عورتیں گھر میں 4 رکعت نماز اپنی ظہر کی پڑھیں گی۔ گھر میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ مسجد میں ہوتا ہے۔ عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، پس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کم نہیں ہوگی۔ یعنی جمعہ نہ بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن عید کا پڑھنا لازمی ہے۔ یعنی آپ نے پسند کیا جمعہ پڑھنا، لیکن جو نہ پڑھے وہ ظہر پڑھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہب بن کسان سے مروی ہے کہ حضرت زبیر کے دور میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے عید کے لیے نکلنے میں دیر کر دی، حتیٰ کہ دن کافی اونچا ہو گیا۔ پھر وہ نکلے، خطبہ دیا اور بہت لمبا خطبہ دیا، پھر اترے اور عید کی نماز پڑھائی اور لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا۔ یہ بات ابن عباس سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے سنت پر عمل کیا۔ بہت سی حدیثوں میں اور باتیں بھی ہیں، لیکن مماثلت بھی ملتی ہے کہیں نہ کہیں۔ چنانچہ مسجد کی طرف جلدی نکلنا چاہیے، کیونکہ جب امام نکل آتا ہے تو اس کے بعد فرشتے نام لکھنے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سنا، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، پس جو آدمی ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ یعنی جمعہ کی رات کا بہترین وظیفہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھیں۔ اوس بن اوس روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے۔ اسی لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جمعہ اسپیشل ڈے ہے، اس میں اسپیشل کام یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ بھیجا جائے۔ پھر سورۃ الکہف پڑھنا، یعنی جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن یہاں رات کی بات نہیں ہوئی، دن کی ہوئی، کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ جمعہ کے دن خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ یعنی اللہ نے جمعہ کی نماز کے وقت خرید و فروخت سے منع کر دیا، اور اس کو بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ یہ زوال سورج کے بعد شروع ہوتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ خطبہ سے نماز جمعہ کے درمیان سے خرید و فروخت سے روکا گیا۔ آپ جمعہ کے دن صبح میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو اس وقت منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پیریڈ میں نہیں کر سکتے۔
جمعہ کی نماز میں 2 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں اور نماز سے پہلے امام خطبہ دیتے ہیں۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے۔ جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، قافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، ناخن کاٹنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، سرما اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلد پہنچنے اور پہلے صف میں بیٹھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگی، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اچھی طرح تیاری کرے، تمام آداب کا خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور نماز جمعہ کو کسی صورت ترک نہ کرے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔